بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ غضنفر علی آپ سے مخاطب ہوں۔ اچھا، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج چونکہ پہلا رمضان تھا، یکم رمضان المبارک، اور یکم رمضان المبارک کی آج پہلی افطاری تھی، تو میری طرف سے آپ سب کو پہلا رمضان مبارک ہو، اور پہلے رمضان کی جو برکات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو وہ برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم اللہ معاملہ فرمائے۔ اچھا دوستو، ایسا ہے جیسا کہ میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں امپاورمنٹ کے لیے۔ جو یہ کووڈ-19 ہے، کرونا وائرس، اس کی جو مطلب اب یہ جو کچھ ہو چکا ہوا ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں، لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا، ایک اسپینش چینل ہے، میں اس کو آبزرو کر رہا تھا۔ میرے کچھ دوست ہیں ویسٹ میں، اسپین میں، بارسلونا میں، کینیڈا میں، یو کے میں، جیسے آپ لوگوں کے بھی یقیناً سب کے دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، آپ کے ریلیٹیوز ہوں گے۔ تو اب وہ کرونا کی جو اس کی وجہ سے جو مورٹیلٹی ہے اور جو اس کی بات نہیں کر رہے۔ اب وہاں پہ بات ہو رہی ہے جو معیشت کو جو ان کے نقصانات پہنچے ہیں، اور اس کو کیسے بحالی کے لیے بات ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، امپلائمنٹ جو ختم ہو گیا، جو جابس ختم ہو گئی ہیں، اس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ یقیناً ایک بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، اس پہ سیر اصل بات ہو سکتی ہے بہت زیادہ دیر تک۔ اس وقت جو میرا پرائمری آبجیکٹیو ہے بات کرنے کا، اور جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں آفٹر جو کرونا ہے وہ کیا اپرچونیٹیز جو ہے وہ ہر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں جتنی بھی، میں نے تاریخ، الحمدللہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اور میرا انٹرسٹ ہے تاریخ کے ساتھ، تھوڑا بہت زیادہ میں نہیں، لیکن الحمدللہ کافی حد تک میں تاریخ کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سمجھوں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے وباؤں کی تاریخ پڑھی ہے، جتنے بھی پیناڈیمک ہیں ان کی تاریخ پڑھی ہے۔ تو پیناڈیمک کی تاریخ یہ ہے کہ جیسے ایک دم بہت زیادہ سپائک کرتا ہے، جیسے سرج کرتا ہے، پلیگ ہوتا تھا تعاون، مطلب بہت دفعہ یہ آ چکا ہوا ہے، کئی کروڑوں لوگ اس کی وجہ سے جانے گئی۔ تو الحمدللہ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ہم اس سطح پر ہیں، انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کی پریونشن کے لیے بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ وہ کر بھی رہے ہیں، پورے انسان اکٹھے ہو کے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جیسے بہت زیادہ سرج کرتا ہے ایک دم، اور جیسے سپائک لیتا ہے ایک دم، جو پیراڈیمک ہوتا ہے وبا، اس کی یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ ایک دم جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا رب العالمین تو اپنا فضل و کرم فرما، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے واسطے کر کے اپنا فضل و کرم فرما، اور ہمیں اس وبا سے اور اس مشکل سے چھٹکارا عطا فرما، آمین۔ اچھا، جو میرا موضوع یہ ہے کہ وہ اب اس کے بعد کیا اپرچونیٹیز ہو رہی ہیں۔ ایک انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے تیل کے اس وقت کرائسس ہیں، بہت زیادہ لو پرائسز چلی گئی ہیں۔ تو جو مڈل ایسٹ میں ہے، وہاں پہ جو تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں ہیں، وہ وہاں پہ بہت زیادہ متاثر کرے گا ان کی معیشت کو، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں، ظاہر ملین میں شاید صرف سعودی عرب میں 4 ملین کے قریب لوگ ہیں، اور پورے مڈل ایسٹ میں اپروکسیمیٹلی آئی ایم ناٹ شیور، لیکن پھر اگر اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو شاید 6 ملین سے زیادہ لوگ، 5 سے 6 ملین لوگ مڈل ایسٹ میں موجود ہوں گے۔ تو ہمیں یہ ایک خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بہت بڑے لوگوں کا وہاں پہ روزگار ہے، اور پاکستان میں بہت ریمیٹنسز آتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے۔ ایک طرف جہاں یہ خطرہ جنم لے رہا ہے، دوسری طرف ہمیں ایک اپرچونٹی جنم لے رہی ہے۔ آپ میری بات کو اب ایک چیز بالکل یاد رکھیے گا کہ جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ عروج کی طرف جائے گی۔ جو آئی ٹی سے متعلقہ، جو ہمیں، اگر آپ آج سے پہلے آئی ٹی سے جڑے ہوئے نہیں تھے، آپ کی پروڈکٹ، آپ کا بزنس ای کامرس کے ساتھ منسلک نہیں تھا، تو آپ اس کو کر لیجئے۔ آج کے بعد آئی ٹی، اگر آپ آئی ٹی کو نہیں سمجھتے، انٹرنیٹ کو نہیں سمجھتے، تو آپ کا سروائیول بھی ایون مشکل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کو صرف پیسے کمانے ہیں، آپ کے سروائیول کا جنگ ہوگا۔ جو لوگ کسی طرف معاشی کسی بڑی ایکٹیویٹی میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کو آئی ٹی سے متعلقہ، انٹرنیٹ سے متعلقہ چیزوں کو، سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو، سرچ انجن مارکیٹنگ کو، فری لانسنگ کو، ان سب سبجیکٹس کو بہت اچھے، یوٹیوب، سوشل میڈیا کا استعمال، ان سب چیزوں کو بہت اچھا سمجھنا ہوگا۔ اچھا، دوسرا جو اہم بات یہ ہے، جو مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان چونکہ ایک ایگریکلچر سے بیسڈ ملک ہے، زراعت ہماری الحمدللہ بہت سٹرونگ ہے، اور ہماری مٹی وہ بہت زیادہ رچ ہے جو زرعی پیداوار دینے کے حوالے سے۔ تو میں ایک چیز کا بلیو رکھتا ہوں، اور میرا بلیو صرف یہ نہیں ہے کہ میرا اپنا ہے، میں بہت پوری دنیا کو کے جو میڈیا اس کو سن رہا ہوں کہ پاکستان میں آنے والے وقتوں میں الحمدللہ پاکستان میں اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں بہت زیادہ۔
زرعی جو زراعت کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہو سکتی ہے اگر وہ اپنی زراعت کو اچھے طریقے سے کریں گے۔ اور جو لائف سٹاک سے متعلقہ لوگ ہیں، جو لائف سٹاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ان کے لیے کریٹ ہو رہی ہیں، نہ صرف کہ پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر ان چیزوں کی بہت زیادہ مانگ بڑھ جائے گی، کیونکہ ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کووڈ کا یہ ہم نے سنا کووڈ 19 کا، تو سب سے زیادہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات تھی، وہ بات ہو رہی تھی آپ کے امیون سسٹم کے ساتھ، امیون سسٹم کے لیے، کہ امیون سسٹم جس کا جتنا اسٹرانگ ہے تو وہ اس میں اتنا اس کے ساتھ وہ فائٹ کر لے گا۔ تو امیون سسٹم کیسے ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اچھی خوراک، اچھی صحت اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اچھی خوراک اگر لوگوں کو پہلے بھی، خیر اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا پیچھے چند سالوں سے لوگ بہت زیادہ یہ آرگینک فوڈ کی طرف اور ایسے بڑھ رہے تھے، لیکن یہ جو کووڈ 19 ہے یہ بہت زیادہ اس چیز کو بڑھاوا دے گا، اور جو آپ کی لوکل ایگریکلچر اور لائف سٹاک انڈسٹری ہے اس کو انشاءاللہ بہت عروج ملے گا۔ تو میری وہ دوست جو اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دو چیزیں کریں، ایک تو وہ اس کے اپنے کام پہ پورا توجہ دیں، یہ آنے والے سالوں میں یہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک کے سال ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو جو جدید کاروبار کے طریقے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے یوٹیوب چینل پہ آئیں، سوشل میڈیا کو سمجھیں، جتنے بھی سوشل میڈیا ٹولز ہیں ان کو استعمال کو سمجھیں، تاکہ اپنے بزنس کو وہ بہت زیادہ لوگوں تک پھیلا سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔